کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 26واں باب۔ پولوس اگرپا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ اگرپا نے پولوس سے کہا، تجھے اپنے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ پولوس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگا کہ اے اگرپا بادشاہ، جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں، خاص کر اس لیے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں اور مسئلوں سے واقف ہے۔ پس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے۔ سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یروشلم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا ہے۔ چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں، اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا۔ اسی وعدہ کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے 12 کے 12 قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں۔ اسی امید کے سبب سے بادشاہ یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے، تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا، اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ پولوس اپنے ایمان لانے کا بیان کرتا ہے۔ اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا، تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد آ چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند، تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ پولوس اپنے کام کا بیان کرتا ہے۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشگوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے، کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے، اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستس نے بڑی آواز سے کہا، اے پولوس، تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ پولوس نے کہا، اے فیستس بہادر، میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ آئے اگرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ اگرپا نے پولوس سے کہا، تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ پولوس نے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں، سوا ان زنجیروں کے۔ تب بادشاہ اور حاکم اور برنیکے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ اگرپا نے فیستس سے کہا کہ اگر یہ آدمی قیصر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا۔ آمین۔
اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 27واں باب۔ پولوس کی جہاز پر روم کے لیے روانگی۔ جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور بعض اور قیدیوں کو شہنشاہی پلٹن کے ایک صوبیدار یولیس نام کے حوالہ کیا، اور ہم ادرموتیم کے ایک جہاز پر جو آسیا کے کنارے کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے، اور تھیسلونیکے کا ارسطرخس مقدونی ہمارے ساتھ تھا۔ دوسرے دن سیدا میں جہاز ٹھہرا اور یولیس نے پولوس کو مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کی خاطرداری ہو۔ وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور قبرص کی آڑ میں ہو کر چلے، اس لیے کہ ہوا مخالف تھی۔ پھر ہم کلکیا اور پمفلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اترے۔ وہاں صوبیدار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ جاتا ہوا ملا، بس ہم کو اس میں بٹھا دیا، اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے، اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیا شہر نزدیک تھا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا، تو پولوس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی، مگر صوبیدار نے نہ خدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولوس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا، اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا، اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہوں، اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں۔ وہ کریتے کا ایک بندر ہے، اس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے۔ سمندر میں طوفان۔ جب کچھ دکنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب قریب چلے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یوروکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا، اور کودا نام ایک چھوٹے جزیرہ کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے، اور جب ملاح اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا، اور سرتس کے چوربالوں میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے آندھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیے، اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے، اور شدت کی آندھی چل رہی تھی، تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی، اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولوس، نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی، اس لیے اے صاحبو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑیں۔ جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے، آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے، اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر کے مبادہ چٹانوں پر جا پڑے، جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانہ سے کہ کلہی سے لنگر ڈالیں ڈونگی کو سمندر میں اتارا، تو پولوس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا، اور جب دن نکلنے کو تھا تو
پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بھی کا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جہاز کی غرقابی۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا، مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں۔ بس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں، اور اگلا پال ہوا کہ رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا، اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ بس گلئی تو دکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا، اور سپاہیوں کی صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے، لیکن صوبیدار نے پولوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اس طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 28واں باب۔ ملتے میں جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملتے ہے، اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، کیونکہ میںہ کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی۔ جب پولوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا۔ پس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا یا یہ مر کر یک گر پڑے گا۔ لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا تو اور خیال کر کے کہا یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ وہاں سے قریب پیلبیوس نام اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی، اس نے گھر لے جا کر 3 دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی، اور ایسا ہوا کہ پیلبیوس کا باپ بخار اور پیچس کی وجہ سے بیمار تھا۔ پولوس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی۔ جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے، اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی، اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا۔ ملتے سے روم کو روانگی۔ 3 مہینے کے بعد ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا، اور جس کا نشان دے سیکوری تھا، اور سرکوسا میں جہاز ٹھہرا کہ 3 دن رہے، اور وہاں سے پھیر کھا کر ریگیوم میں آئے، اور 1 روز بعد دکھنا چلی تو دوسرے دن پتیلی میں آئے۔ وہاں ہم کو بھائی ملے، اور ان کی منت سے ہم 7 دن ان کے پاس رہے، اور اسی طرح روما تک گئے۔ وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر ایپیوس کے چوک اور 3 سرائی تک ہمارے استقبال کو آئے، اور پولوس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی۔ روم میں جب ہم روما میں پہنچے تو پولوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا ہے۔ 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا، اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا اے بھائیو، ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو بھی یروشلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا۔ انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا، کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا، مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر قیصر کے ہاں اپیل کی، مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا۔ بس اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں، کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے، نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر
تیری کچھ خبر دی، نہ برائی بیان کی، مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں، کیونکہ اس فرقہ کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ اور وہ اسے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا، اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولوس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یساع نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سن بھی لیں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ آمین اور آمین۔